السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ مَعَ الْاخْتِلَافِ فِي الْكَيْفِ۔ متن دیکھو، وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ مَعَ الْاخْتِلَافِ فِي الْكَيْفِ، یا پھر جناب والا اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا کیفیت میں اختلاف کے ساتھ، کیفیت میں اختلاف کے ساتھ۔ ما قبل میں آپ نے جانا جو ضابطہ اشکال اربع کا بیان کیا جا رہا ہے، وہ ضابطہ دو امروں پر مشتمل ہے۔ وہ ضابطہ، پہلا امر ما قبل میں آپ نے بالتفصیل ملاحظہ کر لیا، کیا تھا پہلا امر؟ کہ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، یا پھر حد اوسط کیا ہو اکبر پر محمول ہو، یا پھر حد اوسط اکبر پر۔ تو یہ ضابطے کا امر اول جناب والا شکل اول کی تمام شرائط کو اور شکل ثالث کے تمام شرائط کو، اور ضرب رابع کی اولن یا ضرب رابع کی 6 ضرب، شکل رابع کی 6 ضربوں کو شامل تھا۔ شکل رابع کی کون کون سی ضربیں بچی تھی صاحب؟ پانچویں اور چھٹی، پانچویں اور چھٹی، اور جناب والا شکل ثانی بچی تھی۔ اب جو بچا تھا اس کے تعلق سے ضابطے کا دوسرا امر بیان فرماتے ہیں، ضابطے کا دوسرا امر اسی کو یہاں کہا ہے کہ تردید کی شق ثانی۔ اما حرف تردید ہے یا نہیں ہے؟ تو ما قبل میں جو بیان کیا گیا وہ تردید کی شق اول تھی۔ اب یہاں سے جو وَإِمَّا مِنْ عُمُومِ مَوْضُوعِيَّةِ الْأَكْبَرِ سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تردید کی شق ثانی ہے۔ اس کو الفاظ بدل کے یہ کہہ لیجئے کہ یہ ضابطے کا امر ثانی ہے، ضابطے کا امر ثانی۔ اس امر ثانی کا پہلی شق کیا ہے؟ حد وہ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا ہے کیفیت میں اختلاف کے ساتھ۔ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا ہے کیفیت میں اختلاف کے ساتھ۔ یہ تو آپ اچھی طریقے سے ما قبل میں جان چکے ہیں کہ اکبر کی موضوعیت کیسے عام ہوگی۔ اکبر کی موضوعیت عام اس وقت ہوگی جبکہ وہ مقدمہ کے جس میں اکبر کیا ہے؟ موضوع ہے۔ وہ مقدمہ جس میں اکبر کیا ہو؟ موضوع ہو۔ وہ مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ وہ مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے۔ اب جناب والا ذہن دوڑاؤ اور دیکھو کہ اکبر موضوع کس شکل کے مقدمے میں بن رہا ہے۔ شکل ثانی میں جناب والا حد اوسط دونوں مقدموں میں محمول کی جگہ ہوتا ہے، تو پھر کبرا میں اکبر موضوع کی جگہ ہوگا۔ کبرا میں اکبر، تو پتہ چلا ہمیں شکل ثانی کے کبرا میں اکبر کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شکل ثانی میں نتیجہ دینے کی شرطیں کیا تھیں۔ شکل ثانی میں نتیجہ دینے کی شرط کیا تھی؟ تو شکل ثانی میں نتیجہ دینے کی شرط کیا تھی؟ یہ تھی کہ مقدمتین کا مختلف ہونا کیفیت میں کبرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ، کبرا کے۔ اب دیکھو اکبر کے موضوعیت کا عام ہونا کیفیت میں اختلاف کے ساتھ، یہ پوری عبارت شکل ثانی کے تمام شرائط کو شامل ہوئی یا نہیں؟ شکل ثانی کے تمام شرائط کو شامل ہو گئی۔
اس لیے کہ یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا، اور اکبر کی موضوعیت عام کب ہوگی؟ جو اسی وقت ہوگی جبکہ وہ قضیہ، وہ مقدمہ جس میں اکبر موضوع بنا ہوا وہ کلیہ ہو۔ لہذا شکل ثانی میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ کبرا کیا ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے۔ لہذا اس شرط کو امام من عموم موضوعیت الاکبری شامل ہے، اور آگے یہ بھی ذکر کیا ہے مال اختلافی فی الکیف، کیفیت میں اختلاف کے ساتھ۔ لہذا شکل ثانی میں یہی تو شرط لگی ہوئی تھی کہ مقدمتین کیفیت میں مختلف ہونا چاہیے۔ اب دونوں شرطوں کو شامل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فالشق الثانی من التردید، فالشق الثانی من التردید، تو تردید کی شق ثانی اعنی میں مراد لیتا ہوں مصنف کا قول عموم موضوعیت الاکبر مال اختلافی فی الکیف، اس عبارت سے یشیر الی ما بقیہ، اشارہ ہے اس کی جانب جو باقی رہ گئی۔ باقی کیا رہ گیا؟ شکل ثانی باقی رہ گئی اور شکل رابع کی دو ضربیں۔ تو اب کیسے شکل ثانی کی جانب اشارہ ہے؟ تو کہتے ہیں فإن الشکل الثانی، اس لیے کہ شکل ثانی حل اوسط فیہ محمول والاکبر فیہ موضوع، شکل ثانی وہ ہے کہ جس میں حد اوسط محمول ہوتا ہے اور اس میں اکبر کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ حد اوسط محمول ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ہی مقدموں میں حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے۔ لیکن اب دونوں مقدمے نہ کہہ کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ حد اوسط کبرا میں کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے، اور کبرا میں کیا ہوتا ہے؟ اکبر موضوع ہوتا ہے۔ والاکبر فیہ موضوع، اور اکبر اس میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ وعموم موضوعیت الاکبری، اور اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا یتحقق، یہ متحقق ہوگا اذا کانت الکبرى کلیۃ، جبکہ کبرا کیا ہو؟ کلیہ ہو، کما ذکرنا سابقہ، جیسے کہ ہم نے پہلے والے ضابطے کے پہلے والے امر کے تحت ہم نے قبل میں ذکر کیا تھا۔ وہاں ذکر کیا تھا، نہیں کیا تھا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا؟ وہ کیسے تھا؟ وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ قضیہ، وہ مقدمہ جس میں حد اوسط موضوع بننا وہ کلیہ ہو۔ اسی طریقے سے اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا اس وقت ہوگا جبکہ وہ مقدمہ جس میں اکبر موضوع بننا وہ کلیہ ہو۔ فہذا اشارۃ الی کلیۃ الکبریٰ فی الشکل الثانی، تو جناب والا اکبر کی موضوعیت کے عام ہونے سے اشارہ ہے کس کی جانب؟ شکل ثانی کے کبریٰ کے کلیہ ہونے کی جانب۔ وفی الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشکل الرابع، اور جناب والا یہی عبارت سے اشارہ ہے شکل رابع کی ضرب ثالث، ضرب رابع، ضرب خامس، ضرب سادس کی جانب۔ تردید کی شق ثانی جناب والا شکل ثانی کو شامل، شکل ثانی کے شرائط کو شامل ہے، اور جناب والا شکل رابع کی چار ضربوں کو، وہ ضرب کون سی ہیں؟ چار، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ تیسری، چوتھی، تم کہہ رہے ہوگے کہ بچوی تو صرف شکل رابع کی دو ہی ضربیں تھیں، خامس اور سادس، یہاں پر ثالث اور رابع کہاں سے آ گئی؟ اب بتانا یہ ہے کہ دیکھو بھئی ثالث اور رابع یہ ایسی جناب والا ضربیں ہوئی دو کہ جس میں تردید کی شق ثانی بھی پائی جا رہی ہے اور جس میں تردید کی شق اول بھی پائی جا رہی ہے۔ اب بتانا کیا ہے؟ اس بات کے جانب اشارہ کرنا ہے کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ ضابطہ یہ ایسا امر ہے جو مانعات الخلو کے طریقے پر ہے کہ دونوں امروں سے خالی ہونا تو محال ہوگا، لیکن دونوں کا پایا جانا یا دونوں کا جمع ہونا یہ ممکن ہوگا۔ تو اب یہاں پر شکل رابع کی جو تیسری اور چوتھی ضرب ہے یہ ایسی ضرب ہوئی کہ جس میں دونوں امر کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ وقوله مع الاختلاف فی الکیف، اور مصنف کا قول کیفیت میں اختلاف کے ساتھ یشیر الی اختلاف المقدمتین فی الشکل الثانی، تو یہ جناب والا اشارہ کر رہا ہے مقدمتین شکل ثانی میں مقدمتین کے مختلف ہونے کی جانب، شکل ثانی میں مقدمتین کے مختلف ہونے کی جانب۔ تو دیکھو بھائی ضابطے کا امر ثانی کیا تھا؟ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا کیفیت میں اختلاف کے ساتھ، اور شکل ثانی کی شرطیں کیا تھیں؟ شرطیں یہی تو تھیں مقدمتین کا مختلف ہونا کیفیت میں اور کبرا کا کلیہ ہونا۔ تو کبرا کے کلیہ ہونے والی شرط کو اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا شامل ہو گیا، اور مقدمتین کے مختلف ہونے کو مال اختلاف فی الکیف کیا ہوگا؟ شامل ہو گیا۔
تو یہ عبارت جناب والا شکل ثانی کی تمام شرائط کو شامل ہوگی نہیں ہوگی. وفی الضروب المذکورۃ من الشکل الرابع، اور اسی عبارت سے جناب والا مال اختلافی فی الکیف سے اشارہ ہے شکل رابع کی ذکر کردہ ضربوں کی جانب، یعنی کہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی کی جانب. ودخل الضرب الثالث والرابع، تو جناب والا شکل رابع کی تیسری اور چوتھی ضرب کو ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور تیسری چوتھی ضرب کو ما قبل میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو فرماتے ہیں اسی کے تعلق سے گھبراؤ مت، ہم بھولے نہیں ہیں، دھوکے سے ہم نے یہاں نہیں لکھ دیا ہے، جان بوجھ کر لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ ودخل الضرب الثالث کہ شکل رابع کی تیسری ضرب والرابع اور چوتھی ضرب یہ داخل ہیں جناب والا تحت کلا الشقین من التردید، تردید کی دونوں شقوں کے تحت. تردید کی دونوں شقیں کیا ہیں؟ پہلا امر کیا تھا؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، یا پھر حد اوسط کے اکبر پر محمول ہونے کے ساتھ. دوسری شق کیا ہے؟ اکبر کے موضوعیت کا عام ہونا کیفیت میں اختلاف کے ساتھ. تو یہ دونوں ہی شقیں پائی جاتی ہیں کس کے اندر؟ شکل رابع کی ضرب ثالث اور ضرب رابع. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں شقیں کیا ہیں؟ اعنی عموم موضوعیت الاوسط، حد اوسط کے موضوعیت کا عام ہونا جو پہلی شق تھی، یعنی پہلا امر تھا، وہ عموم موضوعیت الاکبر، اور اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا جو کیا ہے؟ ضابطے کا دوسرا امر، یعنی کہ تردید کی دوسری شق ہے. فتمت الاشارۃ هنا الى جميع شرائط الاشکال الاربعۃ کما وکیفا والى شرائط الاول والثالث جهة وبقي شرط الشکل الثانی جهة وشرطه جهة ما یلی. تو کہتے ہیں جناب والا آپ نے اب بخوبی جان لیا کہ ضابطے کا امر اول شکل اول کے شرائط کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور شکل ثالث کی شرائط کی جانب اشارہ کر رہا ہے، شکل رابع کی 6 ضربوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے. تو ضابطے کا امر ثانی وہیں پر شکل ثانی کی شرائط کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور شکل رابع کی 4 ضربوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے. لہذا اشکال اربعہ کے شرائط کی جانب اس ضابطے کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں فتمت الاشارۃ هنا الى جميع شرائط الاشکال الاربعہ کہ اشارہ مکمل ہو گیا یہاں پر اشکال اربعہ کے تمام شرائط کی جانب. کس اعتبار سے؟ کمن و کیفن، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے. وَإِلَى شَرَائِطِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ، اور شکل اول کے شرائط کی جانب، شکل ثالث کے شرائط کی جانب جہت کے اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا. اس لیے کہ وہاں پر قید کیا لگائی تھی؟ ما ملاقاتی للاصغر بالفعل، یہ قید نہیں لگی تھی؟ حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، تو بالفعل کے ذریعے سے جہت کو ذکر کیا گیا ہے. تو اب شکل اول اور شکل ثالث کے جو تمام شرائط تھے، تو شکل اول شکل ثالث کی جانب جہت کے اعتبار سے بھی کیا ہو گیا؟ اس ضابطے میں اشارہ ہو گیا. اب جہت کے اعتبار سے اگر کوئی شکل بچی ہے تو وہ جناب والا کون سی بچی ہے؟ شکل ثانی بچی ہے. اس کے لیے ما منافاتی نسبت وصف الاوسطی الى وصف الاکبر لنسبته الى ذات الاصغر، یہ ابھی ضابطے کا ایک امر کی ایک شق بچی ہوئی ہے. کہتا ہے فتمت الاشارۃ هنا الى جميع شرائط الاشکال الاربعۃ، اشارہ مکمل ہو گیا یہاں پر اشکال اربعہ کے تمام شرائط کی جانب، کمن و کیفن، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے، وَإِلَى شَرَائِطِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ جِهَةً، اور شکل اول کے شرائط اور شکل ثالث کے شرائط کی جانب جہت کے اعتبار سے بھی، وَبَقِيَ شَرْطُ الشَّكْلِ الثَّانِي جِهَةً، اب جناب والا ہم پر جو قرض ہے وہ صرف اور صرف شکل ثانی کے شرط کا ہے جہت کے اعتبار سے. کمیت و کیفیت کے اعتبار سے شکل ثانی بھی نپٹ چکی ہے، جہت کے اعتبار سے یہی باقی رہ گئی ہے. اب وَشَرْطُهُ جِهَةً مَا يَلِي، اور جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی جو شرط ہیں وہ اب نیچے آ رہی ہیں، انشاءاللہ کل سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم.